الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہمارے لیے اجالوں اور روشنیوں کا سامان لیے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا ضامن ہے، آج کی نشست میں اسی پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث کفارات و ثلاث دراجات و ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو دراجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دہندہ ہیں، اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ وہ چیزیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں، سیئات کا کفارہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، بہرحال جو چیزیں کفارہ ہیں، فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، ان میں سے پہلی چیز سخت جھاڑے میں، سردی کی حالت میں وضو کرنا۔ وضو نظافت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اور اللہ کی قربت اور رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جو وضو کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ سردیوں کے موسم میں، سخت سردی میں اعضائے وضو کو دھونا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر بہت آسان ہو گیا، گرم پانی دستیاب ہیں۔ اس زمانے میں جب وضو کے لیے دور چل کے چشموں پر، کنویں پہ جانا پڑتا تھا، اور پانی بھی سردیوں کے موسم میں انتہائی یخ بستہ ہوتے، انتہائی ٹھنڈے سرد پانیوں سے وضو کرنا ہوتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طرح سے وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کے گناہ
جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا کفارہ ہے وضو۔ اچھا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر سینے میں موجزن ہو تو سخت جھاڑے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کی توفیق حاصل نہ ہو تو موسم گرما میں بھی وضو کرنا کئیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پہ بے نمازی کے لیے جو مشکل مرحلہ اول ہے وہ وضو ہوتا ہے، تو جب ان کو کہیں تو ان کی جان وضو سے جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بدن کی تنظیف ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، لیکن وہ وضو سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کی توفیقات کے سائے میں زندگی گزارنے والے نماز کی ادائیگی نہ بھی کرنی ہو پھر بھی وضو علی الوضو سے نور پاتے ہیں، تاکہ ہر حالت کے اندر وہ وضو میں رہیں۔ تو ہمیں باوضو رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ تو پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ وضو ہے۔ مشکل حالات میں، سخت حالات میں، جھاڑے کے موسم میں وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری بات، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جب نمازی مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد میں منتظر بیٹھا ہے دوسری نماز کے لیے، لیکن اللہ جل شانہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تیسری چیز میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، فرض نمازوں کے لیے، جماعت کے لیے پیدل چل کے مسجد کی طرف آنا، یہ تین چیزیں کفارات میں سے ہیں، گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں، گناہوں کا، سیئات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنے جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھایا اور وہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوا۔ اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورہ، تو جب راوی کہتا ہے کہ یہ خواب کی کہانی ہے، کسی خواب کا حضور نے ذکر کیا۔ بہرحال جب اس مرتبہ خاص سے حضور مشرف ہوئے تو بارگاہ قدس میں حاضر ہیں، تو ارشاد فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ ملأ اعلیٰ میں جو فرشتے عالم بالا میں جو بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے مالک میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، یہ اس کی شان ہے، اپنی شان کے لائق اس نے اپنا ید نور میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس کا ید رحمت میرے کندھوں کے درمیان آنے کی دیر تھی کہ میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، تو پھر اللہ نے ہر شے میرے سامنے روشن کر دی،
اور کائنات کی ہر شے کو جو زمین و آسمان میں تھا میں نے سب کو دیکھ لیا، اور سارے علوم اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈال دیے۔ حضور کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ رہی۔ تو جب یہ منظر ہوا تو پھر دوبارہ کہا، یا محمد حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، آپ جانتے ہیں ملأ اعلیٰ کہ مکینوں کی گفتگو کا عنوان کیا ہے، وہ کس عنوان سے بات کر رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے اب پردے اٹھ گئے اور ید قدرت سے سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منور ہو گیا، اب کوئی چیز مخفی نہیں رہی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میرے مالک، وہ کفارات کے بارے میں، کفاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ جو گفتگو فرشتے کر رہے تھے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے غلاموں کو بتائی۔ وہ عنوان تھا کفارات کا، اور فرشتے ملائے اعلیٰ میں آپس میں بیٹھ کے جس عنوان سے بات کر رہے تھے وہ یہ گفتگو تھی کہ المکث فی المساجد بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات واسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ وضو پر وضو کرنا، مشکل حالت میں وضو کرنا، سخت جھاڑے میں، سردی میں وضو کرنا، اور پیدل چل کے مسجدوں میں آنا نماز کے لیے، جماعت کے لیے، اور مسجدوں میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ان کا عنوان تھا، یہ ان کی گفتگو تھی۔ اور پھر کہا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ جس نے یہ عمل کیا، یہ تین کام، قدموں سے چل کے پیدل جماعت کے لیے مسجدوں میں پہنچنا، مشکل سخت جھاڑے کے موسم میں سخت حالات میں وضو کرنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، جس نے یہ تین کام کر لیے، ایک تو وہ زندگی میں خوشحال رہے گا، اور دوسرا جب وہ مرے گا تو خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا سے پردہ پوشی کرے گا، آبرو مند زندگی اور آبرو مند موت اس کو نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو یہ تین چیزیں کفارات میں سے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم من یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے خطائیں مٹ جاتی ہیں اور اللہ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسباغ الوضو علی المکارہ، ایک تو مشکل میں وضو کرنا، جھاڑے کے موسم میں پانی دور ہے، کوئی بھی حالت ایسی تھی کہ وضو کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تو اس حالت میں وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی ہذہ المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے پیدل آنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے اقدام، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور ایک حدیث کے کلمات کچھ اس طرح ہیں، ما منکم من رجل یخرج من بیتہ متطہرا فیصلی مع المسلمین الصلاۃ ثم یجلس فی المجلس ینتظر الصلاۃ الاخری ان الملائکۃ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے جماعت مسلمین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، وہ تو مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے ہاتھ پھیلا کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔
تو فرشتے اگر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے مانگتے ہیں، اور اللہ انہیں خود حکم دے کہ تم دعائیں مانگو اور پھر قبول نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت کو ودیت کی گئی کفارات کی صورت میں۔ تو 3 چیزیں فرمایا کفارات میں سے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، اور وہ چیزیں جو درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہیں، ان میں سے پہلی چیز فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ کہا ایک تو کھانا کھلانا ہے، دوسرا سلام کو عام کرنا ہے، اور تیسرا ارشاد فرمایا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، اللہ کی حضور بندگی کے سجدے بجا لانا ہے، اس کے حضور رکوع و سجود اور قیام پیش کرنا ہے، چونکہ اس میں ریا کا شائبہ بھی نہیں ہوگا، لوگ سو رہے ہوں گے اور یہ کھڑے ہو کے اپنے رب کے حضور قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں اس کی رضا جوئی کا طالب ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں درجات کی بلندی کی ضامن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میں حضور سے جو سب سے پہلے کلمات سنے وہ یہ تھے، وہ کلمات بیان فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور حضور سے تو بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔ باقاعدہ علماء یہود نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم تیاری سے اور ان سے بات کرو، تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو ہم یہیں رک جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو کہ یہ تو ہمارے ایک رہبان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے، تو یہ کس نبوت کی بات کرتے ہیں، اور اگر تمہارے سوالوں کا جواب دے چکے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن سلام جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو یہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام محو تکلم تھے، اپنے اصحاب کو دین سکھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور سے جو گفتگو سنی، اور یہ حضور سے پہلی ان کی ملاقات تھی، دیدار بھی پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، کہتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور جو رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنہ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلی گفتگو انہوں نے جو حضور سے سنی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب حضور سے یہ گفتگو سنی تو یہ دل میں کھپ گئی، روح میں اتر گئی۔ یہ دین کا خلاصہ تھا جو انہوں نے حضور کے نورانی کلمات کی صورت میں پہلی مرتبہ سماعت کیا۔ اچھا، ایک تو لفظوں کی چاشنی، پیغام کی جامعیت، پھر حضور کا دل آویز لہجہ، اور پھر وہ حضور کو دیکھ بھی رہے تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب حضور کا کلام سنا اور گفتگو سماعت کی، وہ صرف کانوں میں نہیں روحوں میں بھی اتر گئی، اور پیغام کی جامعیت بھی متاثر کر رہی ہے، اور صحابہ کا انداز سماعت بھی دلاویز تھا۔ تو بس یہ وہیں ڈھیر ہو گئے، جو سوال لے کر آئے تھے وہ سارے بھول گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلایا اور کہا عبداللہ ابن سلام قریب آؤ اور بتاؤ کیسے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ تو حضور کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کی بیعت کر لی۔
اب وہ جو منتظر بیٹھے تھے کہ ہمارا بہت بڑا گرو، ہمارا بہت بڑا رہبان اور بہت بڑا عالم وہاں گیا ہے، اور جب وہ بات کرے گا تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو وہ اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو مناظر تمہارا مناظرہ کرنے کے لیے گیا تھا وہ تو دل ہار گیا، اور وہ بھی اس محمد عربی کی زلفوں کا اسیر بن گیا۔ تو انہیں بہت غصہ آیا اور عبداللہ ابن سلام کے پاس گئے اور اسے کوسنے لگے کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کچھ سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلو ایک عالم شخص تھا، علمی پیاس بجھ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، مان لیا، لیکن سنا ہے تم نے کوئی بات بھی نہیں کی، ویسے ہی مان لیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ جب میں اس پیارے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور ان کی نورانی گفتگو سنی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، تو حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا، اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسلام کے عظیم مبلغ بنے۔ تو یہ حدیث ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور سے جو میں نے کلام سنا، سب سے پہلے حضور کی جو گفتگو میں نے سنی وہ یہی تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو اور نماز ادا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ تو یہ 4 کام حضور نے کرنے کا حکم دیا اور اس کا نتیجہ دخول جنت کی صورت میں ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں قیام اللیل کا حکم دیا، لوگوں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی اور سلام کو پھیلانے کا ارشاد کیا۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ السلام علیکم، تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد کیا اور پھر فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ تو دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور نے فرمایا 20۔ تو تیسرا شخص آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے فرمایا 30۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں سلام کو اس طرح شامل کر دیا گیا، ہمارے دین نے ہمیں یہ تحفہ دیا، آغوش مادر سے ہمیں یہ مزاج ملا کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارا دن کتنی مرتبہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہنے سے السلام علیکم 10 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ہمیں کھانا کھلانے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ آدھا فقر ننگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، باقی سب کچھ آدھا فقر ہے۔ تو آدھی فقیری لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کو کھانا کھلانا ہے، عزت سے بٹھائیں، ان کو کھانا کھلائیں، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، امراء کو بھی، غرباء اور مساکین کو بھی، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ درجات کی بلندی کا سبب و ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے دین میں جو بلندی درجات کا ذریعہ ہے وہ راتوں کا قیام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یہ فرمان آپ نے سنے، اور راتوں کے قیام کے حوالے سے ایک تاکید اور ارشاد فرمائی گئی، وہ سن لیجئے۔ علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے کہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرو، فَإِنَّهُ آداب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، قبلکم، جو تم سے قبل گزر گئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ
تمہارے رب کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کا ضامن ہے۔ تو راتوں کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری چیز جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی وہ ہے منجیات، نجات دینے والی 3 چیزیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْمُنجیات، وہ چیزیں جو تمہیں آتش دوزخ سے، قیامت کے دن، فضائے اکبر کے دن، سختیوں سے، مشکلات سے، اللہ کے قہر و غضب سے، ناراضگی سے جو تمہیں محفوظ رکھتی ہیں، بچاتی ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فَالْعَدْلُ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ آپ غصے میں ہوں یا آپ خوشی کے عالم میں ہوں، حالت سرشاری میں ہوں، دونوں صورتوں کے اندر عدل کے کلمے کو نہیں چھوڑنا۔ بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ غصے میں غلط فیصلے کر جاتا ہے، یا پھر وہ جب بہت خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے تو پھر بھی فیصلے غلط کر جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں ہر حالت کے اندر ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنے کی تلقین کی ہے، اور ہمیں ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہا ایک تو تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے عدل و انصاف اور جو ہے وہ توازن جو ہے اس میں فرق نہیں آنے دینا۔ عدل و انصاف کسی بھی حالت میں تم ہو، تمہیں عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل سے کام لو، اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر صورت کے اندر تقاضا ہے عدل نبھانے کی، پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہ چیز منجیات میں سے ہے۔ وہ 3 چیزیں جو حضور نے فرمائی کہ تمہارے لیے نجات دہندہ ہیں، دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتری کی ضامن ہے۔ ان میں سے پہلی چیز حالت غضب میں اور حالت رضا میں، دونوں صورتوں کے اندر عدل کے ترازو کو پورا رکھنا ہے، دونوں پلڑے برابر رکھنا ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، حالت فقر میں اور حالت غنا میں تم نے میانہ روی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی آ جائے تو فضول خرچی نہیں کرنی، اور اگر کوئی مالی تنگی آ جائے تو بخل سے کام نہیں لینا۔ دونوں حالتوں کے اندر تم نے میانہ روی سے قصد کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الاقتصاد نصف المعیشہ، اقتصاد آدھی معیشت ہے۔ جو شخص میانہ روی سے چلتا ہے کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت آ گئی تو پھر اس کے تیور ہی کچھ اور ہو گئے، اور تھوڑے سے حالات تلخ ہوئے تو ہونے کے باوجود اس نے ہاتھ روک لیا اور بخل اس کا شعار زندگی بن گیا۔ تو دونوں حالتوں کے اندر اگر بہت ساری دولت ہے تو پھر بھی سنبھال کے، اور اگر اس کے پاس دولت کی کمی ہے اور اتنے وسائل نہیں ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ ہر وقت شکوے کی زبان نہ کھولے، پھر بھی جو جہاں ضروری خرچ کرنا ہے وہاں ضرور خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اہل ایمان کی شان بیان فرمائی گئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان کا جو راستہ ہے، اقتصاد کی جو راہ ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھ۔ بخل کا یہ عالم نہ ہو کہ تیرے پاس کسی کو پھوٹی کوڑی بھی میسر نہ آئے اور تیرے دسترخوان پہ کسی کو کھانا، تاکہ وہ کہتے ہیں چیونٹیوں کو بھی تیرے دسترخوان سے کچھ نہ ملے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل ہی اس طرح کشادہ دست نہ ہو کہ تو خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو جو درمیان کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرے گا تو زندگی خوبصورت گزرے گی۔
اچھا، تیسری چیز جو حضور نے منجیات میں سے بیان فرمائی وہ ارشاد فرمائی کہ وخشیت اللہ فی السر والاعلانیہ، کہ حالت سر میں اور حالت اعلان میں تو اللہ سے ڈرے۔ عمومی طور پہ اعلانیہ طور پہ تو بہت سارے لوگ متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں، لیکن خلوت اور تنہائی کے اندر کوئی کیسا ہے تو کسی شخص کی فطرت کا جوہر وہیں کھلتا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم خلوت میں اور طرح کے ہو اور جلوت میں تم اور طرح کے ہو، جو کہا تھا رومی علیہ الرحمٰ نے، چوں بخلوت می روند کار دیگر می کنن، کہ کچھ لوگ ممبر و محراب پہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے لہجے دل نشیں ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ ہی تقوی کے پہاڑ ہیں، لیکن جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو ان کا پھر طرز زندگی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو خلوت کے لمحے ہوں یا جلوت کی گھڑیاں ہوں، کبھی بھی ہمیں اللہ جل شانہ کی خشیت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو تیسری چیز نجات دینے والی ہے وہ حالت سر میں اور حالت اعلان میں خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، فی السر والعلانیہ، سر میں اور ظاہری حالت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا وصف بیان کیا، ان کی خوبی بیان کی، ان کی تحسین فرمائی جو اللہ جل شانہ سے خلوت میں ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور خلوت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو مغفرت ہے اور دوسرا بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ اچھا، جس اجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، چونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ قائل کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو 300-400 500 روپے روز کماتا ہے، اگر وہ کسی دن کہے کہ آج میں نے بہت خیرات کی ہے تو اس نے 50 روپے کی ہوگی، 100 روپیہ کی ہوگی۔ اور جو کروڑوں اربوں روپے روز کماتا ہے، اگر وہ کہے کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو اس کا مطلب 5-10 ہزار روپے نہیں ہوگا، اس کا مطلب جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی صورت میں خیرات ہوگی، چونکہ ہر شخص کا بڑا اس کے اپنے قد کے مطابق ہوتا ہے کہ جتنا بڑا وہ ہے اس کا پھر بڑا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو جو شخص اللہ سے بن دیکھے تنہائی میں خلوت میں ڈرتا ہے، اللہ ایک تو اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اس کو اجر کبیر عطا کرے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ تو جس اجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی ترازو اس کو تول سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب کا بڑا ہے، رب کا بڑا پھر کتنا بڑا ہوگا، یہاں عقل انسانی جو ہے وہ سوختہ پا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اس شخص کا صلہ عطا کرے گا جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 7 اشخاص کا ذکر کیا، اور جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے، اور اس میں آخری شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کے جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، بس آنکھیں چھلک پڑی، آنسو بہنے لگے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب حضور ختمی المرتبت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو کہا کہ تیسری چیز جو آتش دوزخ سے نجات دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے، فضا اکبر کے دن کی سختیوں سے، مشکلات سے، دینی اور دنیاوی زندگی کا جمال اور خوبصورتی ہے جو، وہ یہ ہے کہ حالت سر میں اور حالت اعلان میں اللہ جل شانہ کا خوف سینے کے اندر موجود رہے اور وہ ہر حالت کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو مہلکات کا ذکر ارشاد فرمایا تو وہ بھی 3 ہیں۔ 3 چیزیں کفارات ہیں، 3 چیزیں دراجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں، 3 چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی، اور پھر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، جو بربادی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، وہ چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز فَشُحٌ مُطَاعٌ،
ایسا لالچ جس لالچ کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے۔ شح ایسی لالچ کو کہتے ہیں کہ جو اس کے پاس میسر نہیں ہے اس کے فراق میں وہ جلنے لگے، اس کی طلب میں بے چین ہو جو اس کو حاصل نہیں ہے، اور جو اس کو حاصل ہے اس کو روک لے اور اس میں بخل سے کام لے، تو اس کو شح کہا جاتا ہے۔ یعنی طمع اور بخل یہ دونوں چیزیں جب ایک وجود میں جمع ہوتی ہیں اور یہ دونوں وصف اوصاف رذیلہ جب ایک صورت کے اندر مجتمع ہوتے ہیں تو اس کو عربی میں شح کہا جاتا ہے، کہ جو میسر نہیں ہے اس کی شدید طمع، اور اس طمع میں وہ اپنے آپ کو پاگل کر رہا ہے، اپنے آپ کو پگھلا رہا ہے، اور جو اس کو میسر ہے پھر اس پر سانپ بن کے بیٹھ گیا اور جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، تو یہ ہے شح۔ تو لالچ، لیکن اس کے ساتھ ایک صفت رکھی اور وہ ہے کہ فشح مطاع، وہ شح، وہ لالچ جس کی پیروی ہو، جس کی اتباع کی جائے۔ یعنی انسان کی طبع کے اندر کسی نہ کسی درجے میں لالچ تو موجود ہوتا ہی ہے، یہ انسانی طبع ہے، انسانی کمزوریاں ہیں۔ تو لالچ کا موجود ہونا اور اسی طرح انسان کی طبع کے اندر بخل کا کسی نہ کسی طرح سے موجود ہونا، کسی نہ کسی درجے میں پایا جانا، یہ بھی انسان کی فطری کمزوری ہے۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب کوئی شخص صاحب اولاد ہو تو اس کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن مجبنتن، یہ دو وصف پیدا کرتی ہے انسان کی طبع کے اندر، دو چیزیں جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان کو ذرا ابھار دیتی ہے، ان کو زیادہ کر دیتی ہے۔ ایک یہ بخل پیدا کر دیتی ہے اور دوسرا یہ تھوڑا سا بزدل بنا دیتی ہے۔ جب بندہ صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس وقت تو وہ سنبھالا نہیں جاتا اور وہ اپنی زندگی کے تیور کچھ اور رکھتا ہے، اور اسی طرح اخراجات کے اندر بھی وہ بالکل کشادہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ کسی مشکل جگہ میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے بچے ہیں، اور اسی طرح وہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی ضروریات بھی ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ اولاد مبخلتن و مجبنتن، یہ بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ انسان کی فطرت میں لالچ بھی رکھا گیا ہے، کہیں بخل بھی انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، لیکن یہاں شح جو مجموعہ ہے بخل اور طمع کا، ہر بخل اور ہر طمع جو ہے وہ ہلاک کر دینے والا نہیں ہے، وہ بخل اور وہ طمع جو مطاع بھی ہے، یعنی جس کی پیروی میں آپ لگ جائیں، آپ پھر اس بخل اور اس طمع کے غلام بن جائیں اور اپنی زندگی اس کے اثر میں گزارنے لگ جائیں۔ ایک ہے کہ اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے، آپ اس کو دباتے ہیں اور جہاں آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ کی آرزو ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، لیکن آپ ہر وقت اسی خیال میں تو نہیں لگے رہتے، کبھی آپ کے اندر سے خیال اٹھا اور ایک بھبوکی کی صورت کے اندر پھوٹا، لیکن آپ نے پھر اس کو دبا دیا اور اپنے کام لگ گئے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو انسان کی زندگی میں تو یہ چلتا ہے، لیکن اب وہ جو اس کے اندر سے وسوسے اور خیال اور یہ بیماریاں جو ہیں، جب وہ راستہ تلاش کرتی ہیں تو یہ ان کو راستہ دیتا ہے اور ان کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے شح مطاع، ایسا لالچ کہ جس کی یہ پیروی کے اندر لگ گیا اور یہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والشح، فرمایا کہ تم شح سے یعنی لالچ اور بخل سے بچو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِ، تم سے قبل جو لوگ تھے ان کو اس چیز نے ہلاک کر دیا۔ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيَّةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اس لالچ نے ان کو حکم دیا بخل کا، شح نے، تو وہ بخل کرنے لگ گئے۔ اسی لالچ نے قطع رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داروں سے ملتے رہیں گے تو یہاں خرچ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔
اپنا پلہ بچانے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے، اور اسی لالچ نے ان کو گناہوں پر ابھارا اور وہ گناہوں پر آمادہ ہو گئے، رشوت بھی لینے لگے، کسی کا مال بھی غصب کرنے لگے، زیادتی بھی کرنے لگے، لوٹ مار بھی کرنے لگے۔ تو کہا کہ اس شح نے پچھلی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا، تو تم لالچ کے مرض میں یوں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح ہو جاؤ، بلکہ تم اپنے دامن کو بچاؤ اور اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کو لالچ سے بچا گیا تو وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ لالچ مار دیتا ہے، لالچ کرنے والے نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، عمل برباد ہو جاتا ہے، زندگی بے چین ہو جاتی ہے، دنیا کا چین بھی لٹ جاتا ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی بندے کے دل میں شح اور ایمان کبھی بھی دونوں جمع نہیں ہوتے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے شح متاع، وہ شح جس کی اطاعت کی جائے، شح متاع۔ دوسری چیز وہوى متبع، اور وہ خواہشات جن کی پیروی کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے۔ اسی طرح جس طرح صرف شح نہیں کہا گیا، متاع ساتھ کہا گیا، اور یہاں صرف خواہشات نہیں کہی گئی، بلکہ وہ خواہشات جن خواہشات کی تکمیل میں آپ لگ جائیں اور اپنی زندگی لگا دیں۔ چونکہ خواہشات کا پیدا ہو جانا، آرزوؤں کا جنم لینا، عیش و عشرت کی زندگی کی تمنا پیدا ہو جانا، یہ تو اندر سے چیزیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن یہ تمہارا مزاجی زندگی نہ بن جائے کہ تمہاری زندگی کا سارا لف و نشر اس کے لیے ہو اور تم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی بسر کر دو، زندگی کے حقیقی مقصد کو فراموش کر دو، جس لیے تم دنیا پر آئے تھے، جس لیے تم تخلیق کیے گئے تھے، جس کے لیے تم پیدا کیے گئے، وہ تمہیں یاد ہی نہ رہے اور ساری زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے زندگی بسر کر دو، زندگی گزار دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہشات جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ جو خواہشات کے دیوانے بن جاتے ہیں، آرزوؤں کے غلام بن جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، چونکہ خواہشات نفسانیہ، خواہشات جنسیہ، خواہشات عقل و شرب، اس کی تکمیل کے لیے جانور زندگی بسر کرتا ہے، اور مومن کی زندگی بھی اگر یہی ہو، انسان کی زندگی بھی اگر یہی ہو، تو پھر وہ چوپایوں سے بدتر ہے، اس لیے کہ چوپائے کو تو دیا ہی یہ کچھ گیا ہے، اس کو تو عقل و شعور سے مالا مال ہی نہیں کیا گیا، اس کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ 3 طرح کی اللہ نے مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو فہم و ادراک، عقل و دانش عطا کیے گئے، لیکن شہوات نہیں دی گئیں، شہوات عقل و شرب اور جنسی خواہشات انہیں نہیں دی گئیں، یہ فرشتے ہیں۔ اور ایک مخلوق ہیں کہ جن کو شہوات عقل و شرب تو دی گئی ہیں، جنسی خواہشات ان کو فراوانی کے ساتھ دی گئی ہیں، لیکن عقل و فہم اور ادراک انہیں نہیں دیا گیا، یہ حیوان ہیں، چوپائے ہیں، حشرات الارض ہیں۔ اور کہا کہ تیسری مخلوق یہ ہے کہ جن کو شہوات نفسانیہ سے، شہوات عقل و شرب سے، شہوات جنسیہ سے بھی آزمایا گیا ہے، اور فہم و ادراک، عقل و بینش و دانش بھی عطا کی گئی ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اب یہ یہاں کھڑا ہے درمیان میں، اگر یہ خواہشات کے پیچھے چل کے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور عقل و دانش کو، فہم و ادراک کو چھٹی دے دیتا ہے، تو یہ چوپایوں کی طرف سفر کرنے لگا، اس کو چھوڑ کر جو اس کو میسر ہے، چونکہ ان کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، وہ تو جا ہی ادھر رہے تھے، لیکن یہ ایک خیر چھوڑ کے برائی کی طرف گیا،
تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اور اگر اس نے خواہشات کی جائز تکمیل کی اور ان کے پیچھے نہیں بھاگا، بلکہ یہ عقل و فہم اور جو ہے وہ دانش و بینش کے تحت اللہ کے دیے ہوئے راستے کو تلاش کرتا ہوا اس سمت نکلا اور رضا الہی کا حصول اس کا مقصد حیات ہوا، تو فرمایا یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوگا. اب یہ اس کا اختیار ہے کہ یہ فرشتوں سے بہتر بنے یا چوپایوں سے بدتر بنے، یہ اس کے پاس ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے، یہ بھی راستہ اس کے سامنے، یہ بھی راستہ اس کے سامنے. وہدیناہ النجدین. اس کو دونوں گھاٹیاں ہم نے دکھا دی ہیں. یہ خیر کی راہوں پہ بھی چل سکتا ہے اور شر کی راہوں پہ بھی چل سکتا ہے. تو خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی بسر کر دینے والے جو ہیں وہ چوپایوں سے بھی قرآن کہتا ہے بدتر ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو ہی نہ سمجھا. ساری زندگی مکان بناتے بسر کر دی، ساری زندگی کاروبار سیٹ کرتے گزار دی، ساری زندگی خواہشات کی تکمیل میں بسر ہو گئی، اور جس لیے آئے تھے اس طرف دھیان ہی نہ گیا. تو پھر مقصد کیا ہوا زندگی کا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار حیات اور جو دیگر دنیاوی امور ہیں ان کے اندر اپنا وقت نہ دیں، ہماری شریعت میں ہمیں یہ نہیں کہتی. لیکن کیا صرف اسی ایک سمت کو اختیار کر کے دوسری کو فراموش کر دیں گے تو پھر چوپایوں سے بدتر ہوں گے. یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے، اپنی بل سے باہر نکلتی ہے اور رزق کماتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں دیتی، تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. اور یہی کام اگر انسان کر رہا ہے تو پھر چیونٹی میں اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ اشرف المخلوقات کا ہے. اس کے کوئی اور وظیفے تھے جس کی وجہ سے یہ اشرف اور اعلیٰ اور افضل قرار پایا، اور اس نے یہ وہ وظیفہ ادا ہی نہیں کیا. تو پھر قرآن کہتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانتے بوجھتے تو نے اس خیر کو چھوڑا ہے اور اس کی طرف تو بھاگا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارے دین نے کہا کہ تم دنیاوی امور کے اندر بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کرو، لیکن تمہارا اصل مقصد تمہاری آخرت کا حصول ہے، تمہارے رب کی رضا جوئی ہے، مقصد حیات کو پانا ہے، اور اللہ کو عبادت سے، اس کی تعمیل سے، اس کے فرامین اور اس کے احکام کی بجا آوری سے راضی کرنا ہے. تو دونوں پلڑے تم برابر رکھو گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. دونوں جہانوں کی بہتریاں مومن طلب کرتا ہے، اور اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو اس لیے خواہشات کی پیروی اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں ہر وقت لگے رہنا یہ کوئی دانائی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی بجائے اپنے رب کی اور اپنے مالک کی فرما برداری میں لگے رہے، تو آئیے قرآن نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا. ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے جو اس بات سے ڈرا کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور پھر اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، ایسی خواہشات جن خواہشات کی تکمیل سے شریعت اسلامیہ نے روکا تھا، ان سے رک گیا کہ یہ 4 دن کی زندگی تو ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اصل تو آخرت تھا اور میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا کہ کیسے کھڑا ہوں گا. اللہ اکبر. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. اور حضرت اقبال نے تو یہاں کیا بات کہی، کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کروں گا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. مالک تو غنی ہے، تو میرا حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر میرا حساب لینا لازم اور ضروری ہی ٹھہرا تو میرے پہ یہ کرم نوازی ہو کہ حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا.
کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو لگام ڈال لی، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کر لیا، اپنی بے تاب تمناؤں کے آگے باندھ دیا، رک گیا، باز آ گیا برے کاموں سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، قیامت کے دن جب مالک کے سامنے پیش ہوں گا تو شرمندگی ہوگی، اللہ اکبر، تو وہ ڈر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنتیں ہوں گی، اس کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ہوں، واہ واہ، زمانے میں میرے جیسا کون ہے۔ ایجاب النفس، ایجاب المرء بنفسه، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی جوانی، اپنی ڈیل ڈول، اپنا حسن، اپنا مال، اپنی دولت، تو یہ خود پسندی جس کو کہتے ہیں، خود پسندی یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خود پسندی سے ہی ہلاکت کا آغاز ہوا اس دنیا پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کی انانیت اور خود پسندی نے اس کو حکم الہی کی تعمیل سے روک دیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے اس کو منع کر دیا۔ یہ اس کے اندر سے پھوٹتی ہوئی اس کی خود پسندی، اس کا تکبر تھا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، اور باقاعدہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کو جلائیں تو وہ ابلتی ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی کو آپ پھینکیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو لہٰذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ میں نہیں کروں گا سجدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا میرے دربار سے نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، تو دتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ تو پہلا جرم کائنات پہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، تو اس کے لمبے لمبے بال تھے، اور وہ بالوں کے اندر کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس پہن کے چل رہا تھا، اور اترا کے چل رہا تھا، اور خود پسندی کا یہ عالم کہ وہ یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میرے جیسا کون ہے۔ اس نے خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا اور لمبے بال، اور ان کے اندر کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس طرح اترا کے چل رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اللہ نے اس کو وہیں زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ دنستا ہی چلا جائے گا۔ آج اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تو یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یعنی حضور کی وجہ سے اس طرح کے عذاب خسف بھی اور مسخ بھی ختم کر دیے گئے، یعنی پہلے شکلیں بدل دی جاتی تھیں اور زمین میں لوگ دھنسا دیے جاتے تھے جب کوئی اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیتا، لیکن اس امت میں حضور کے صدقے ایسا نہیں ہے۔ پتھر اترتے تھے، قومیں ملیا میٹ کر کے رکھ دی جاتی تھی، بندروں کی شکل کے اندر اور باقی خنازیر کی شکل کے اندر لوگ متبدل ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا ماضی کے اندر۔ اور کفار نے کہا کہ اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر بھی پتھر نازل کر۔ دیکھیں جب عقل انسان کی الٹ جائے تو کیسی باتیں کرتا ہے، بہکی۔ حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے، ہم کیوں پھر اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ اگر تیرا رسول سچا ہے تو آسمان سے پتھر نازل کر ہمارے اوپر۔ اب کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ تو منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں مانگا تھا ہم نے ان کو بھی عذاب کی لپیٹ میں یوں پیس کے رکھ دیا کہ پھر ان کی چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں تھا اور ان کا نشان بھی باقی نہ بچا۔
تو کہا کہ ہم تو ایسے بھی عذاب دیتے ہیں اور یہ منہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود منہ مانگا عذاب ان کو اس کے باوجود پھر بھی نہیں دیں گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کے اندر تو جو رہتا ہے، تیرے صدقے سے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو مسخ بھی، خسف بھی، اور آسمان سے پتھروں کا نازل ہونا اور دیگر عذاب اس امت پر نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ کرونا عذاب الہی ہے، تو یہ عذاب اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ آزمائش اور ابتلا ہے، لیکن اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ختم کر دیا ہوا ہے، یہ حضور کے صدقے سے کر دیا ہوا ہے۔ جنہوں نے حضور کو بھی ستایا، دکھ دی، اذیتیں دی، ان قوموں کو بھی یوں ملیا میٹ نہیں کیا، کہا محبوب تو رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو تیری رحمت کی وجہ سے ان کو ہم ابھی ڈھیل دیں گے، پکڑیں گے صحیح، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جدھر جاتے ہم جانے دیں گے، جانے دیں گے، جانے دیں گے۔ دیکھو نا، یہاں سے اللہ نہ کرے کوئی سانپ نکل آئے، کوئی بچھو نکل آئے، اور آپ ہاتھ میں جوتا لے کے اس کے پیچھے مارنے کے لیے دوڑیں، اور حکم بھی ہے اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تمہیں ایذا دے تم اس کو قتل کر دو۔ آپ کے چہرے پہ جلالت ہے اور ہاتھ میں جوتا ہے اور بچھو اور سانپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آج کل قرآن مجید جو ہیں وہ گھروں کے اندر کھلے رہتے ہیں اور تلاوت کا ماحول رہتا ہے، تو کوئی خاتون خانہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کھلا ہوا تھا، اور بچھو نے چھلانگ لگائی اور قرآن مجید کے اوپر، جلد کے اوپر بیٹھ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے، اس بچھو کو ماریں گے؟ کیا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں۔ کیا اس سے سلو ہو گئی؟ نہیں۔ اس نے قرآن کے دامن میں پناہ لے لی ہے۔ تو آپ انتظار کریں گے کہ جب تک یہاں بیٹھا ہے نہیں ماروں گا، اترے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ فرماتا نولہ ما تولا، جو کرتے ہیں اب کرنے دے، محبوب تیری رحمت کے دامن میں بیٹھے ہوئے، ابھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر یہ دیکھیں گے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ تو یہ حضور کے صدقے سے جو ہے وہ اس امت پر یہ آسانی رہی کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ وہ شخص جو فاخرانہ لباس میں اور بال سنوار کر کے اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، دھنسا دیا گیا زمین میں، اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ آج تک دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو کبھی بھی تکبر کی چال نہ چلیں، کبھی بھی اطراء کے نہ چلیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی باکمال شخص ہوں۔ عجز کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کا مزاج سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو عجز ہی پسند ہے۔ من تواضع للہ برفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا، اور جو اکڑنے والا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سر نگو ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں کفارات ہیں: ٹھنڈے موسم میں وضو کرنا، اور مسجد کی طرف چل کے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور 3 چیزیں درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہیں: سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، اور راتوں کو قیام کرنا۔ اور 3 چیزیں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے نجات دینے والی ہیں: غضب اور رضا میں خوشی اور سرشاری اور غصے دونوں حالت میں انصاف کے ترازو کو برابر رکھنا، اور حالت فقر میں اور حالت غنا میں دونوں حالتوں میں میانہ روی سے چلنا، اور اعلانیہ اور ظاہری طور پہ اللہ جل شانہ کا ڈر آپ کے وجود پہ موجود رہے، آپ کی زندگی میں موجود رہے۔ اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمائی کہ وہ ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز شہن مطاعن، وہ لالچ جس لالچ کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی ہوان متبعن، خواہشات جو آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور ہر وقت تم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ اور تیسری چیز میرے حضور نے ارشاد فرمائی ایجاب المرء بنفسہ ہی، کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ہی میں ہوں۔ اس نے کہا زندگی میں، وہ کسی بندے نے کہا کہ دنیا پہ بندے 2 ہی ہیں،
ایک تو اور ایک میں. اس نے کہا اگر صحیح دیکھے تو میں ہی میں ہوں, تو بھی تو نہیں ہے نا. تو دیکھنے والے پھر اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں کہ میں ہی ہوں زمانے میں. تو یہ شیطان کا کہا ہوا قول ہے, آنا خیر من ہو. تو اللہ ہم سب کو اپنے خاص کرم کے دائروں میں رکھے, اپنے فضل اور اپنے احسان اور اپنی پناہوں کے حصار میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا, پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا, بخت کی بہاریں نصیب کرنا, مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا. جئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے, ہر قلت سے, ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. نفس و شیطان کے مکر سے, دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.